سر دو حصے ہیں جی ارشد ملک صاحب. ایک تو انہوں نے 62 والا کہا, وہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا. ایک پاکستان میں 2018 کا الیکشن ہو, 2024 کا ہو, 13 کا ہو, کوئی اور الیکشن ہو, اس کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا کیا ہماری لاجک ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آدھی رات کو آپ کے سسٹم بند ہو جاتے ہیں, کبھی ڈبل سٹیمپنگ کا, کبھی 35 پینچر کا, کبھی کوئی اور رولا سامنے آ جاتا ہے. تو ہم بڑی اوائڈ کر سکتے ہیں نا اس چیزوں کو. ولید اقبال الیکٹ ہو جائیں یا دانیال چودھری الیکٹ ہو جائیں, دونوں سچے پاکستانی ہیں نا, اسی قوم کے بیٹے ہیں. ہمیں اس سے کیا, اگر قوم ان کو ووٹ دیتی ہے یا ان کو ووٹ دیتی ہے, جو منتخب ہوئے وہ آ جائے. دیکھیں جو پہلا والا ایشو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اس طرح کے جب آپ کی محاذر آئی ہوتی تو پھر آپ کہیں گے کہ جب 1948 میں یا 47 میں جب شروع ہوا اس وقت بھی اگر ہم چلے جاتے تو شاید ہم پٹھانوں کے ساتھ مل کے اس کو قبضہ کرتے. صرف 62 میں پھر جب یہ کارگل کا ایشو ہوا اس وقت بھی ہم بڑے قریب تھے, اگر ہم سپلائی لائن اور اپنی سپلائی چین کو. تو کارگل کیا رائٹلی پلانڈ تھا؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹ واز پورلی پلانڈ, اور مے بی اگر ہم یہ کہیں کہ ون سائڈڈ تھا اور ون فورس کانسیپٹ تھا, بٹ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی ڈیٹیل بیکاز دیر آر مینی سچ کنٹروورسیز وچ وی. سو جو ہم بات کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں کہ ملٹری سولوشن, وہ تو نہیں نکلنے لگا. اور آج تو ملٹریلی آپ یہ سوچیں ہی نہ. تو اس لیے ہماری توجہ بالکل جو آپ نے نشاندہی کی وہ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ. اور ڈپلومیٹک فرنٹ میں جب آپ کی ریلیونس بن جاتی ہے, جب فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے, اس کو آپ نے کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور کتنی جلدی اور کتنی افیکٹولی. ہماری جنگ کی ٹرم میں کہتے ہیں افیکٹ بیسڈ جو امپیکٹ یا افیکٹ بیس آپریشن. تو میرے خیال ہے ندیم بھائی یہ وہ وقت ہے جب کہ افیکٹ بیس آپریشنز آپ شروع کر سکتے ہیں. انڈیا کارنر ہوا ہے, چیخیں نکل رہی ہیں, مودی پہ پریشر بہت ہے, اس کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی کھلا کے آ گئی, اور انہوں نے اس کو ایک فیلئر پرائم منسٹر اور فیلئر, اور یہ ابھی کنٹینیو کرنا ہے اس کے اوپر دباؤ, یہ ریورس نہیں ہونا, یہ برقرار رہنا. سو دس از دا گولڈن اپرچونٹی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس میں تمام مکاتب فکر کو لے کے ایک ہم آہنگی کے ساتھ. ہم آہنگی کیسے آئے سر؟ ابھی جو ولی صاحب نے اتنی لمبی چارج شیٹ گنوائی, میں کہوں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا, اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا, تو ہم کیوں نہیں اس سے باز آتے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, میرا یہ شعبہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ آج کی نہیں داستان, یہ داستان تو کب سے شروع ہوئی, اور اس میں کسی ایک فریق کو آپ مورد الزام ایک بندہ نہیں ہے, تو کنٹینیوس سارے کنٹینیوڈ ہیں اور سارے شامل ہیں. کہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں, کہیں آپ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں میڈیا کے احترام کے ساتھ, اور کہیں سیاستدان بھی. تو جب تک سر آپ ایک اپنی اسٹریٹجی اور اپنی کلیئر مائنڈ سیٹ, آپ نے خود ہی کہا 2018 میں کچھ ہوا, پھر 2000 اگلے میں کچھ ہوا, اس سے پہلے میں بھی کچھ ہوا, شاید ایک آدھ الیکشن کے کوئی بھی الیکشن ایسا فیئر تو شاید ہوا ہی نہیں. تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا کیا رول رہا, میں نے کس طرف بائسز کیے. تب جب آپ اس کو اپنے بائسز کو سامنے لے کے آئیں گے, کنسولیڈیٹ کر کے آپس میں بیٹھیں گے, تو ضرور حل نکلے گا. میں تو اس میں بڑا پر امید ہوں. حل نکلے گا جب آپ بڑا پن لے کے, اور جس کے پاس بڑا پن ہے وہ اس سے زیادہ بڑا پن لے کے سب کے ساتھ بیٹھے اور اس کا حل نکلے. سر بریک قریب آ گئی ہے, لیکن وہ نون لیگ والوں کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. تو بہت سارے پاکستان کے وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کی پاکستان کے مستقبل کا, جن کے پاس طاقت ہے, میرے پاس تو نہیں, میں تو ایک جرنلسٹ اس سے سوال اٹھاتا ہوں, تو اگر اسی ووٹ کو عزت رہنے دیں, منتخب ہو جانے دیں جو منتخب ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں ہے پارلیمان کے اندر جو اندر بیٹھا ہوا ہے, جو الیکشن ہار کے باہر بیٹھا ہوا ہے, کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف جائے گا. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سر آپ تو ہم وہ کھیلتے ہی کیوں ہیں جس سے کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کہتے تو ہیں ووٹ کو عزت دو, لیکن آپ اس کے لیے کچھ کریں بھی صحیح, پھر آپ ہمیں عزت آپ بھی تو مل کے سوچیں نا آپ نے کیا کیا. جب آپ ہمیں دیکھیں, آپ یاد رکھیے گا پانی اپنی جگہ بناتا ہے. جب آپ پلیس چھوڑیں گے تو کسی اور کی پلیس بنے گی, آپ پلیس نہیں دیں گے کسی اور کی جگہ نہیں بنے گی.